الحمدللہ تعریف کس کی ہے؟ اچھے مسلمانوں کی، سارے انسانوں کی نہیں، رب العالمین سے ہے۔ تکثیریت ہر ذرے میں ہے اور وہیں سے یہ خاک اٹھتی ہے، اور انہی بنیادوں پر جب پروان چڑھیں گے تو یہی حقیقت میں اسلام ہے۔ وہ شخص مکمل مومن ہے ہی نہیں، کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہ رہے۔ آپ جس دارالعلوم کے احاطے میں تشریف فرما ہیں اس کی بنیاد عالم ربانی حضرت مولانا عبدالعزیز محدث رحیم آبادی رحمہ اللہ نے سن 1918 میں رکھی تھی۔ متعصب میڈیا نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ زہر بھر دیا ہے کہ سارے مسلمان کٹر ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جس طرح ان کی عورتیں سامان زینت بن کر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہیں اعلانیہ، ویسے ہی وہ مسلم خواتین کو بھی برہنگی اور عریانیت کے مظہر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترقی پسندوں نے نظم شاعری پر خاصا زور دیا اور نظم کی مختلف حیتوں کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ انسانی وجود کا رشتہ سماجی معاشرت اور تہذیب و ثقافت سے جوڑا جائے۔ ہندوستان میں ثقافتی قوم پرستی اپنے آپ میں ایک بہت مضبوط طریقے سے ابھرا ہے، خاص کر اس نئی حکومت کے آنے کے بعد، کہ جب اس طرح کے انتہا پسندانہ حالات رونما ہوتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہو جس سے ہم اس طرح کے حالات سے لڑ سکیں۔ گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران جب حوض کا پانی نکالا گیا اور وہاں ٹوٹا ہوا فوارہ ملا تو زرد میڈیا نے فوراً اسے شیولنگ باور کرا دیا۔ جہالت کے سبب سماج میں لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، بے حیائی، فحشکاری، بدامنی، منافرت اور فتنہ فساد عام سی بات ہو جاتی ہے۔ مولانا آزاد نے تاریخ کے اس اہم پہلو پر بھی اپنی صدارتی خطبہ میں روشنی ڈالی تھی کہ ہندو اور مسلمان گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ بہتے رہے، لیکن قدرت کی منشا یہ تھی کہ دونوں ایک ہوں۔ اقوام عالم پوری انسانی برادری کا حصہ قرار دینا، آج گلوبل ولیج قرار دینا آج کے بڑے بڑے سیاست دانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اسلام نے سماج میں رہنے والے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ رشتہ داری کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انسانی بنیادوں پر لوگوں سے تعلقات رکھنا۔ ہمیں یہ کہنے میں تردد نہیں ہے کہ یہ موقف نہ تو مدرسے کا ہو سکتا ہے نہ اس سیمینار کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل خود سماجی ہم آہنگی کے جذبے کے منافی ہوگا۔ تمام زبانوں کو ایک دوسرے کا تتمہ یا پورک سمجھا جائے۔ ہم بھارت کی عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں۔ جھوٹ کے فروغ کے لیے ان ٹولز کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے، اور جنہیں سیاست میں ہر حال اپنی جگہ بنائے رکھنی ہے وہ ان ذرائع کا کچھ زیادہ ہی استعمال کر رہے ہیں۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ 32واں جلسہ مذاکرہ علمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا میں سیمینار بعنوان ہندوستان میں سماجی ہم آہنگی کی ضرورت، مسائل اور تقاضے میں مدعو کرنے کے لیے بے حد شکر گزار ہوں۔ خاص طور پر مولانا محمد اشرف علی سلفی صاحب، مولانا عبد الرحمن لیث صاحب، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب، محترم جناب سید اسماعیل خرم صاحب، محترم جناب شکیل احمد سلفی صاحب اور جناب احتشام الحق صاحب، آپ تمام شرکا، سیمینار سامعین کرام، علماء کرام، عزیز طلبہ، میرے مقالے کا عنوان مولانا ابوالکلام آزاد اور سماجی ہم آہنگی ہے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، باقی کتاب پبلش ہوئی ہے تو اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں سماجی ہم آہنگی کے پیروکاروں میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سر فہرست ہے۔ قومی یکجہتی، مادر وطن سے محبت اور دیگر آبنائے وطن کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین، اور وہ بھی مذہب کے دائرے میں رہ کر، یہ ایک بڑی چنوتی ہوتی ہے، خاص طور پہ ہندوستانی تناظر میں۔ اس کسوٹی پر اگر تاریخی اعتبار سے جو دیکھا جائے تو بہت ساری شخصیات ہیں جو اس پہ مکمل طور پر کھری اترتی ہیں۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت نمایاں ہے۔
ہندوستان کی آزادی کی اگر تاریخ دیکھا جائے، فریڈم اسٹرگل کو دیکھا جائے، تو اس ملک میں بسنے والی دو بڑی اکائیاں یا مذاہب، ہندو اور مسلمان کے درمیان تال میل اور اتحاد کی جو ایک ان کی اتحاد میں جو مولانا کی کردار تھی، اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. خصوصاً جب ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی اعتبار سے مسئلہ درپیش ہوا، اعتبار کا مسئلہ درپیش ہوا، تو ایسے میں ایک سیاست دان کے طور پر، خصوصاً مسلمان سیاست دان کے طور پر، ایک دودھاری تلوار پر چلنے سے کم خطرناک نہیں تھا، کیونکہ بحیثیت مسلمان آپ کو مذہبی تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، جبکہ یہ کام عوامی زندگی میں کھلے عام انجام دینا پڑے تو ایسے میں یہ کام آسان نہیں ہوتا. ایسے میں اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو مولانا ابوالکلام آزاد بڑے دانشور مدبر سیاستداں تھے، جن کی فکر و عمل، سماجی ہم آہنگی اپنی مثال آپ ہے. پروفیسر رشید الدین خان صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے دو سیاسی کارنامے ہندوستانی قومیت، انڈین نیشنلزم کی بڑی میراث ہے، ایک نظریاتی تھیوریٹیکل اور ایک عملی پریکٹیکل، ایک اجتہادی اور ایک مجاہدانہ. ان کا نظریاتی کارنامہ یہ ہے، تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ انہوں نے تعلیمات قرآن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور تاریخ اسلام کی روشنی میں متحدہ قومیت کی شرعی اور مذہبی جواز کا ایک عالمانہ استدلال پیش کیا، جو اپنے اجتہاد، فکر جرت، ایمانی اور خلوص سیاسی کا ایک لاجواب نمونہ ہے. ان کا عملی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے متحدہ قومیت کی سیاست اور مشترکہ گنگا جمنی تہذیب یعنی کمپوزٹ کلچر کی روایات کو تحریک آزادی کے زمانے میں اجتماعی قومی زندگی کے اساس بنانے، فاؤنڈیشن بنانے اور آزادی کے بعد اس کو ہندوستان کے نئے سیکولر جمہوری نظام، ڈیموکریٹک سسٹم سے وابستہ اور منسلک کرنے میں اپنی کاوشوں اور تمناؤں کا بنیادی مرکز بنایا تھا. مولانا آزاد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی موقف سے ذرا بھی نہیں ہٹے، جس کو انہوں نے روز اول سے ہی سوچ سمجھ کر اختیار کیا تھا. اس ضمن میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انہوں نے پہلے ہی دن سے یہ سمجھ لیا تھا اور اس صداقت کو مان لیا کہ ملک کو آزاد ہونا چاہیے، اس ملک کو جمہوری ہونا چاہیے، اس ملک کو سیکولر ہونا چاہیے، اس ملک کی آبادی کی تمام اکائیوں کو، اس کی اقلیتوں کو اپنے تشخص کے ساتھ، آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنی مخصوص اسپیسیفک کلچر کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنی نئی نسل کو تعلیم دینے کی آزادی کے حق کے ساتھ، اپنی مخصوص پرسنل لا کے ساتھ اس ملک میں رہنا چاہیے. انکوٹ. 1923 کے کانگریس اجلاس کے صدارتی خطبہ میں مولانا آزاد نے کہا تھا، جو کہ آج کے دور میں بھی سماجی ہم آہنگی پہ اگر نظر ڈالیں تو یہ بڑا کھڑا اترتا ہے کہ آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور دہلی کے قطب مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ سوراج 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہندوستان ہندو اور مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اس سے دستبردار نہ ہوں گا، کیونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا. آج کی تناظر میں بھی یہ کوٹ بہت ہی مناسب ہے، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح مولانا ہندو مسلم اتحاد کے پیروکار تھے. مولانا آزاد انسان دوست تھے، رنگ و نسل اور مذہب کی تعصبوں سے پاک تھے. وہ ہمیشہ قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خواب دیکھے تھے. کانگریس کا 53واں اجلاس رام گھر میں 1940 میں منعقد ہوا تھا اور مولانا آزاد نے اس اجلاس کی صدارت کی تھی. اپنی صدارتی خطبہ میں انہوں نے کہا تھا، مختصر سی بات پیش کر رہا ہوں، کہ میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں. اسلام کی 1300 برس کی شاندار روایت میرے ورثہ میں آئی ہے، میں تیار نہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سا چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں. اسلام کی تعلیم، اسلام کی تاریخ، اسلام کے علم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں. بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی ایک خاص حیثیت رکھتا ہوں. بحیثیت مسلمان ہونے کی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس میں مداخلت کرے، لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک احساس یہ بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے. اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی،
وہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے، گائیڈنس کرتی ہے. میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں. میں اس متحدہ قومیت کا ایسا عنصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے. میں اس کی تکوین یعنی اسٹرکچر کا ایک ناگزیر عامل ہوں. میں اپنے اس دعوے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا. آج کے دور میں بھی مسلمانوں کی جو حالات ابھی اس ملک میں گزر رہا ہے، اس میں یہ تمام باتیں ہماری سماجی ہم آہنگی اور اس ملک کے ایک بہترین شہری کی طرف اشارہ کرتا ہے. مولانا آزاد نے تاریخ کے اس اہم پہلو پر بھی اپنی صدارتی خطبہ میں روشنی ڈالی تھی کہ ہندو اور مسلمان گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طرح پہلے ایک دوسرے سے الگ بہتے رہے، لیکن قدرت کی منشا یہ تھی کہ دونوں ایک ہوں. اس لیے دونوں کو ایک سنگم میں مل جانا پڑا. ان دونوں کا میل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا. جس دن یہ واقعہ ظہور میں آیا اس دن سے قدرت کے مخفی ہاتھوں نے قدیم ہندوستان کی جگہ ایک نئے ہندوستان کو ڈھالنے کا کام شروع کر دیا. اب نہ ہندو کو مسلمان پر اور نہ مسلمان کو ہندو پر برتری حاصل تھی. جس طرح ایک ہندو فخر کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ وہ ہندوستانی ہے اور ہندو مذہب کا پیرو ہے، اسی طرح مسلمان بھی اس فخر کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ وہ ہندوستانی ہے اور اسلام کا پیرو. اسی طرح مسلمان اور ہندوؤں کو جو متحدہ قومیت کے خلاف تھے خبردار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ اپنی 1000 برس پرانی تہذیب کو پھر لانا چاہتے ہیں تو یہ خواب ہے، کیونکہ آج اس ملک کا مقدر اب سیکولرزم اور ڈیموکریسی ہی ہو سکتی ہے. مہاتما گاندھی کی طرح مولانا آزاد بھی ایک بڑے مذہبی انسان تھے، لیکن ان میں جو قدر ویلیوز مشترک تھیں، انسان دوستی اور سیکولرزم، ان کے دل میں ہر قسم کے تعصب سے پاک تھے. قومی ایکتا اور ہندوستان کے مختلف مذہبی، نسلی، لسانی، علاقائی فرقوں کے درمیان اتحاد و ہم آہنگی